بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے ولاگ کا آغاز ایک مختصر سے واقعے کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے تھے جن کی بچپنے میں ہی بینائی چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ جب آپ نابینا ہوئے تو آپ کی والدہ گرامی جو ایک نیک صورت اور نیک سیرت خاتون تھیں، آپ بڑی پریشان ہوئیں، بڑی غمزدہ ہوئیں اور ہمیشہ اپنے نونہال کی بینائی کے لیے دعا فرماتی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ آپ سوئیں، آپ کی بظاہر آنکھیں بند ہوئیں، آپ کی دل کی آنکھیں کھل گئیں، آپ کی قسمت جگمگا اٹھی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کی والدہ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نیک خاتون، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نونہال کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ کیا آپ سننا چاہیں گے کہ وہ نونہال، وہ چھوٹے سے بچے کون تھے؟ آج دنیا انہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 13 شوال المکرم 194 ہجری جمعے کے دن ازبکستان کے شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام محمد، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کثیر القابات ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہیں: امیر المومنین فی الحدیث، حافظ الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الفقہاء والمحدثین، امام المسلمین، شیخ المؤمنین۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بن ابراہیم، کروڑوں مالکیوں کی جان، کروڑوں مالکیوں کے امام، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور ولی کامل حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تربیت یافتہ تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کثیر کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے الجامع الصحیح، کتاب الکبیر، کتاب الاوسط، کتاب الصغیر، کتاب الضعفاء، کتاب الکنی، ادب المفرد، جزء رفع الیدین، جزء قراءۃ خلف الامام، کتاب الاشربہ، کتاب الالہبہ، کتاب العلل، بر الوالدین، الجامع الکبیر، التفسیر الکبیر، المسند الکبیر، خلق و افعال العباد، قضائے الصحابۃ والتابعین، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب الفوائد، اسامی الصحابہ، یہ سب آپ کی تصنیفات ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے صحیح البخاری کو لقب دیا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے درست ترین کتاب صحیح البخاری ہے، جس کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پاک کی دنیا میں جو مقام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لاکھوں حدیثیں منہ زبانی یاد تھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی مغزرانی کر رہے ہیں۔ مغزرانی کا مطلب یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں۔ تو آپ جب بیدار ہوئے تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ مکھی تو کبھی بیٹھی ہی نہیں۔ تو علماء نے اس خواب کی تعبیر یوں فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ وہ ملکہ عطا فرمائے گا کہ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹ مٹ ہوئی حدیث پاک کو الگ فرمائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حافظے کا وہ بہترین ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے وہ آپ کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ تعلیمی دور کے ابتدا میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 70,000 سے زیادہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد تھیں۔ اب آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث مبارکہ کو لکھنے کا طریقہ سماعت فرمائیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا فرمائیے کہ کس قدر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ با ادب انداز میں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ لکھنے سے پہلے آپ پہلے غسل فرمایا کرتے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے، اس کے بعد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 لاکھ سے زیادہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد تھی۔ اس میں سے منتخب احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 16 سال کے عرصے میں لکھی گئی ہے۔ ویسے تو اگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل و کمالات، ان کی لکھی گئی کتاب
صحیح البخاری کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے یہ ولاگ، یہ ویڈیو بہت مختصر ہے۔ بس المختصر یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پر ملال فرسٹ شوال یعنی پہلی شوال المکرم 256 ہجری 62 سال کی عمر میں ہوا۔ ایک طویل عرصے تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر اطہر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر سے لوگ تبرک کے طور پر مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار سمرقند ازبکستان کے قریب خرطنگ نامی علاقے میں واقع ہے۔